بیان دیتے ہیں، کچھ ہم سے کہتے ہیں اخلاقیات کے اور ایک مفکرانہ انداز میں جو ہم سے کہا جاتا ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس بات کو سمجھیں اور حالات اور واقعات کے منظر میں جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کو قبول کریں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو قبول کریں، اور اگر آپ کو یہ چیز قبول نہیں ہے تو کم از کم غلط بیانات، اپنے غلط نظریات، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام نہ کریں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اورنگ آباد میں ودھان سبھا کے الیکشن زور و شور پہ ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو بھول جائیں، ہم کون ہیں یہ بھول جائیں، گالی گلوچ کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے نہ پھاڑیں، یہ دیکھیں تو خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم کو حکم ہوا ہے کہ صرف ایک خدا کو سجدہ کیا جائے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں۔ تو زیادہ ایک دوسرے کو یہاں پر سکھایا نہ جائے، اور ٹرول ٹیم سے خاص طور پر میں کہنا چاہوں گی کہ آج جو غلط حرکتیں کی گئی ہے، مولانا سجاد نعمانی کے بارے میں جو لکھا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے، آپ ابھی سے 2 گھنٹے پہلے کا مولانا کا بیان سن لیجئے، غور سے اپنے کان کھول کر سن لیجئے، اور کانوں کے بیچ میں اللہ نے ہم کو دماغ بھی دیا ہے، تو اس دماغ کو بھی ہوش میں رکھتے ہوئے مولانا کا بیان آپ سنیے۔ پہلی بات تو مولانا نے یہ کہی ہے کہ انہوں نے جو لسٹ بتائی ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی لسٹ نہیں ہے، وہ مولانا نے خود ایک سروے کرایا ہے اور اس کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور جس طریقے سے ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ ایک مذہبی انداز میں یا پھر مولانا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت انہوں نے لسٹ پیش کی ہے، تو مولانا اپنی وضاحت دے چکے ہیں۔ یہ جو سروے ہے مولانا کا شخصی سروے ہے، اور انہوں نے ایک لسٹ ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کن امیدواروں کو ہم کو ووٹ کرنا ہے نا، یہ ہماری اپنی مرضی رہیں گی۔ مولانا نے اپنا موقف پیش کیا ہے، مولانا نے کوئی فتویٰ پیش نہیں کیا ہے نا، مولانا نے کسی بھی امیدوار کے خلاف یا کسی بھی امیدوار کی ہمدردی میں یا کسی بھی امیدوار کے لیے کوئی فتویٰ پیش نہیں کیا ہے۔ یہ ملک جو ہے سنویدھان سے چلتا ہے، اور مولانا خود کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کہ یہ ملک سنویدھان سے چلتا ہے، اور یہ مولانا نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے چونکہ وہ بڑے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ٹرولر ٹیم سے یہ آ رہی ہے کہ لکھنؤ والوں کی بات مہاراشٹر والے نہیں مانیں گے، ہے نا، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی مولانا ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ہے، وہ کوئی لکھنؤ والے یا مہاراشٹر والے یا کوئی اور صوبے کی یہاں بات نہ کی جائے، مولانا سب کے مولانا ہے نا، تو یہ بات ہٹا دی جائے۔ پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا کے اس لسٹ کو نہیں مانیں گے، یا مولانا نے جو کہا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر آپ مولانا کے پاس کیوں گئے تھے؟ جب آپ کو مولانا کی بات ماننا نہیں تھی تو پھر آپ لوگ کیوں گئے تھے؟ اور جب وہ آپ کے حق میں رائے نہیں آئی تو مولانا برے ہو گیا، اور اگر آپ کے حق میں رائے دی جاتی تو مولانا بہت اچھے۔ یعنی یہ ان کے غلط نظریات عوام پر تھوپنا چاہ رہے ہیں، اور ٹرول کر کر کہہ رہے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے۔ عوام ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہی ہے، عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے۔ شور اور شعور کے بیچ میں عین کا فرق ہے، اور عین ہم کو علم سکھاتا ہے، اور ہم اتنا علم رکھتے ہیں، ہے نا، ہم آج کیا کھا رہے ہیں یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا، ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں، تو ہم شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اور اورنگ آباد کی عوام بھی شعور رکھتی ہے۔ تیسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے اسٹیج سے کہا جا رہا ہے، کوئی ہندوتو کے نعرے دے رہا ہے اور کوئی تکبیر کا نعرہ دے رہا ہے، تو آپ کو یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل جو پولیٹکس ہے، گھٹیا پولیٹکس جو ہے وہ دھرم کے نام پر کی جا رہی ہے؟ تو ہم اس کا بھی کھنڈن کرتے ہیں کہ پولیٹکس دھرم کے نام پر نہیں کی جانی چاہیے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہو، دھنگر سماج ہو، مراٹھا سماج ہو، سب کو اپنے ووٹ دینے کا حق ہے، اور ہم کس کے حق میں ووٹ دیں گے یہ ہمارا پرسنل حق ہے۔ ممبئی والوں کی ہم بات کیوں مانیں؟ جب آپ لکھنؤ والوں کی بات نہیں مان رہے تو آج اسٹیج پہ الگ الگ صوبے کے لوگوں کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ جب اورنگ آباد والوں کو اورنگ آباد کی ہی بات ماننی ہے تو نہ لایا جائے باقی کے لوگوں کو۔ یہاں کے جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں یا آپس میں بیٹھیں یا آپس میں مشورہ کریں،
ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ مشورے میں خیر ہے. آج کوئی بھی اسٹیج سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بھی ہو رہا ہے سوال جواب صرف اسٹیج سے ہو رہے ہیں. پھڑنویس کچھ کہتے ہیں، پھر یہاں سے ان کا کچھ جواب دیا جاتا ہے. تو یہ سوال جواب کب تک؟ جو یہاں کی عوام ہے، جو اورنگ آباد ہے، یہ ہے تو تہذیب اور ثقافت کا گہوارہ ہے. یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے. یہ صوفِ اکرام اور سنتوں کی سرزمین ہے. یہاں سے صوفِ اکرام اور سنتوں نے ہمیشہ ہے تو قومی یکجہتی کا نعرہ دیا ہے. اور آج دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر اس شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں تو کہوں گی آج دھرم کے نام پر نہیں، آج مسلک اور فرقہ یہاں کھیلا جا رہا ہے. اگر جس امیدوار کو بھی سیاست کرنی ہے وہ پہلے سیاست داں بن کر دکھائے. وہ دھرم کے نام پر اور مذہب کے نام پر ہم کو نہ کاٹے اور نہ باٹے، اور نہ ہم بٹنے والوں میں سے ہے نہ کٹنے والوں میں سے. یہ نعرے ہی سراسر غلط دیے جا رہے ہیں. آج جس کو بھی سیاست کرنی ہے وہ ہوش و حواس میں سیاست کرے. وہ ہے تو دونوں کانوں کے بیچ جو دماغ ہے اس کا استعمال کرے. آج زمینی حقائق کو جانے، عوام کے بیچ میں آئے اور خود اپنی سروے رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرے. آج اورنگ آباد کا ایک اخبار ہے، میں نے کل ایک اخبار پڑھا آن لائن، تو اس میں چند سوالات دیے گئے ہے نا. اس میں ہے تو اس میں کہا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے چند سوالات ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے، یہ اخبار کہہ رہا ہے لیکن اس کا بولنا ہے کہ عوام پوچھ رہی ہے. کہ عوام کیا پوچھ رہی ہے؟ کہ مولانا نے کس سے سروے کرایا، مولانا کے پاس کون سی ٹیم تھی، مولانا کی سروے ٹیم میں کون سے لوگ تھے، ان کے نام ہمیں بتائیے. تو میں اس اخبار سے کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے سچ لکھنا شروع کریں اور ڈنکے کی چوٹ پہ سچ لکھیں، چاہے وہ کسی کے بھی حق میں ہو. تو میں اس اخبار سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج مولانا سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ مولانا نے کون سے سروے کرایا. تو میں وہ اخبار اور آپ تمام بھائیوں سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی جو آتے ہیں پوسٹ، ان تمام سے کہنا چاہوں گی آپ کے مادھیم سے، کیا اورنگ آباد میں جب ٹکٹ ڈکلیئر ہوئے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سروے کرایا تھا. الگ الگ پارٹیز کے جو ٹکٹ ڈکلیئر ہوئے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سروے کرایا تھا. تو آج مولانا سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سروے کون سا کرایا گیا ہے، تو میں ان پارٹیز سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب ٹکٹ ڈکلیئر کیے تو آپ نے کس سے سروے کرایا تھا؟ سب سے پہلے اپنی رپورٹ پیش کریں. دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا نے کون لوگ تھے جنہوں نے سروے کیا ہے. تو میں ان پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھنا چاہوں گی، چاہے وہ بی جے پی ہو، شیو سینا ہو، چاہے وہ جو بھی اے ٹیم ہو، بی ٹیم ہو، کون سی بھی ٹیم ہو، تو انہوں نے جب اپنے ٹکٹ ڈکلیئر کیے، امیدوار ڈکلیئر کیے اور سروے کرایا، تو ان کی سروے ٹیم میں کون کون سے ممبران شامل تھے، ان کے ناموں کی لسٹ اورنگ آباد کی عوام آج مانگ رہی ہے. کیا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کیا میرا سوال غلط ہے یا صحیح؟ جب آپ ایک مذہبی اسکالر سے سوال پوچھنے کی طاقت کر رہے ہیں تو میڈیا میں یہ بھی طاقت ہونی چاہیے کہ یہ ان سیاسی پارٹی کی غلامی نہ کرے، ان سیاسی آقاؤں کی غلامی نہ کرے. یہ غلامی صرف اپنے رب کی کرے. اور چاہے جس بھی مذہب کے لوگ ہو، چاہے وہ جسے بھی مانتے ہو، یہ جو دھرم ہے ہمارا، یہ ہمارے گھر کی حد تک ہے. جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ سمویدھانک ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. تو اس میں ایسی اونچی حرکتیں نہ کریں، یہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اللہ والوں کے خلاف کوئی پوسٹ کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. علماء دین کے خلاف غلط بیانی بالکل برداشت نہیں کی جائیں گی. اب ایک اونچی پوسٹ یہاں پر آئی تھی مولانا کے خلاف، اور پوسٹ ڈالنے والا کہتا ہے کہ میری آئی ڈی کا غلط استعمال یہاں پر کیا گیا ہے. تو جس زور و شور سے ریلیاں نکالی جاتی ہے، ایک ریلی نکالی جائے، اورنگ آباد کے کمشنر صاحب کے پاس جایا جائے اور سائبر کرائم میں کمپلین دی جائے باقاعدہ کہ یہ پوسٹ کس نے ڈالی ہے. سب اورنگ آباد کی عوام آ کے اس کو جوتے ماریں گے جس نے بھی یہ ڈالی. تو یہ ایسی چیزیں بالکل نہیں کر سکتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ اصل میں غلط بیانی کرتے ہیں اور پھر اپنی بات سے مکرتے ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی ہے، جس نے بھی یہ غلطی کی ہے، وہ اورنگ آباد کی عوام سے معافی مانگے. اور آج کے بعد سوشل میڈیا پر مولانا کے خلاف، علماء دین کے خلاف
اگر کوئی بھی کچھ بھی بکواس کرے گا اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. اور آج جو ہے اورنگ آباد کا یوتھ جو ہے، اورنگ آباد کی جو مہیلائیں ہیں، اورنگ آباد کی جو عوام ہے، وہ جان چکی ہے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. اور یہ جو مذہبی چشمے چڑھائے گئے تھے وہ مذہبی چشمے اب توڑ پھوڑ کر عوام نے پھینک دی ہیں، اور یہ ہوش کی آنکھوں سے آج دیکھ رہی ہیں، یہ حقیقت کی آنکھوں سے آج دیکھ رہی ہیں. جتنے بھی امیدوار ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گی، جو اپنے کاریہ کرتا ہے، پوسٹ ہولڈرز ہے، ان کو لگام کسے، ان کے اوپر لگام کسنا ضروری ہے. اور امیدوار بعد میں دوسروں کے نام سے کھپرے نہ پھوڑے، کیا یہ ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے تھے، ہم ہار گئے، اتنے ووٹ سے رہ گئے، یہ بھی الزامات لگائے نہ جائیں. کیونکہ آپ کے اپنے کاریہ کرتا ہے، آپ کے اپنے پوسٹ ہولڈرز ہے جو آج آپ کے ووٹ خراب کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہو. اس نے اپنے کاریہ کرتاؤں کو لگام کسنی چاہیے. ایک دوسرے کو منافق کہنا، ایک دوسرے کو دلال کہنا، ایک دوسرے کو اور کچھ کہنا، یہ بالکل بھی شوبھا نہیں دیتا. یہ ایک سمویدھانک لڑائی ہے، سمویدھانک طریقے سے لڑی جانی چاہیے. اس میں بالکل بھی اس مذہب کو نہ لایا جائے. جو بھی امیدوار، اب 5 دن بچے ہیں، اگلے 5 دنوں میں جو بھی دھرم کا نام لے کر ووٹ مانگے گا اس کو گھر کا راستہ دکھایا جائے گا، اس کو اسمبلی پہنچانے کی جگہ گھر کا راستہ دکھایا جائے گا. کیونکہ یہاں پر اب سیاست دھرم کے نام پر نہیں ہو. مولانا نے جو لسٹ دی ہے وہ ان کا ایک شخصی طور پر دی ہے، انہوں نے کسی دھارمک سنستھا کے طور پر وہ لسٹ پیش نہیں کی ہے. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ لوگ جا کے مولانا سے بات کیجئے، ہے نا، مولانا کو کال کیجئے، میٹنگ رکھیے کہ کیا بات ہے، آپ نے ان کے حق میں یہ دیا ہے تو مولانا آپ کے سامنے کلیئر کریں گے نا کیا بات کیا ہے. اور مولانا جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سروے کرایا ہے، ہم نے باقاعدہ لکھ کر لیا ہے کہ جو امیدوار ہے وہ یہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہم نے ان سے لکھ کے لیے ہیں کہ وہ عوام کا کون کون سا کام کریں گے. اس بنا پر، اس سروے کی بنیاد پر، اور یہاں کے اورنگ آباد کے باقی علماء کو، ہے نا، باقی علماء کو ساتھ میں لے کر یہ لسٹ تیار کی گئی. میں کسی بھی پارٹی کی حمایت میں نہیں ہوں اور میں کسی خلاف بھی کام نہیں کر رہی. آپ اسی پارٹی کا حصہ تھے اور آج آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں. میں نے آج تک آپ کے سامنے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. یہ اس پریس کانفرنس میں میں نے کسی پارٹی کا نام لے کر نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اورنگ آباد شہر سے، بی جے پی رہو، چاہے شیو سینا رہو، چاہے دوسری پارٹیز رہو، تو ان کے امیدواران جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ہوش میں آئیں، وہ اپنے ورکرز کو لگام کسے. میں کسی پارٹی کا حصہ اس لیے نہیں ہوں کہ جہاں مجھے کسی پارٹی کی کاریہ پدھت یا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آیا میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں، میں آج ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، اور میرے بھی کام کرنے کے اپنے طور طریقے ہیں. اور میں نے بھی یہ امید کی تھی کہ فلاں پارٹیز میں جو ہے ایک طریقہ کار ہوگا اور یہاں پہ کچھ طریقے سے کام کیا جاتا ہوگا. اس لیے میں نے اپنی خوشی سے، کسی نے بندوق کی نوک پر مجھے کوئی پارٹی میں نہیں ڈالا تھا، نہ میں کسی کے بہکاوے میں جھانسے میں آ کر کام کرتی ہوں. مجھے جو پسند آتا ہے، جو حق لگتا ہے، جو سچ لگتا ہے، جو سمویدھان کے دائرے میں ہوتا ہے، میں وہ کام کرتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی طریقے سے کام کرتی رہوں گی. آگے جو ہوگا، حالات جو رہیں گے، میری عوام مجھ سے کیا کہیں گی، میرے گھر